لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال معصوم علیہ السلام الدعاء سلاح المؤمن۔ عزیزان گرامی، مناجات خمسہ عشر کے سلسلے سے ہماری گفتگو ہو رہی۔ اس کے پہلے ہم نے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی پہلی مناجات، جسے توبہ کرنے والوں کی مناجات کہا جاتا ہے، مناجات التائبین، اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے ہدیہ سماعت کیا تھا۔ یہ مولا کی 15 مناجاتیں ہیں۔ آج انہی مناجاتوں میں سے دوسری مناجات جو فریاد کرنے والوں کی ہے، اس سلسلے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، ہم لوگوں کے یہاں 2 لفظیں بولی جاتی ہیں، ایک دعا ہے اور ایک مناجات۔ ہم دونوں کو ایک ہی معنی میں سمجھتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر بولا بھی جاتا ہے اردو زبان میں، لیکن تھوڑا سا ایک بنیادی فرق ہے دعا میں اور مناجات میں۔ دعا اور مناجات میں فرق کیا ہے؟ وہ باریک سا فرق یہ ہے کہ دعا میں ممکن ہے کہ جو دعا کرنے والا ہو وہ اپنے رب سے دور ہو، جبکہ رب پروردگار، خالق کائنات، خالق مالک، ہر بندے سے رگ حیات سے زیادہ قریب ہے، من حبل الورید ہے۔ لیکن ممکن ہے دعا کرنے والا خود خدا بند عالم سے دور ہو، اس لیے کہ دعا کہتے ہی ہیں پکارنے والے کو۔ اب جو جتنا زیادہ دور ہے وہ اسی آواز سے، اسی حساب سے پکارتا ہے۔ ممکن ہے جس کو پکار رہا ہے وہ بہت اس سے قریب ہو، اور ممکن ہے کہ جو پکار رہا ہے وہ تھوڑا دور ہو۔ لیکن مناجات کسے کہتے ہیں؟ مناجات کہتے ہیں جو دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں، جو مناجات کر رہا ہے وہ بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں جو مناجات کر رہا ہے وہ اللہ بھی اس بندے سے قریب ہو۔ بالکل آسان لفظوں میں کہا جائے کہ مناجات کسے کہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ جو کان میں بات کہی جائے اسے مناجات کہتے ہیں، جسے نجوہ کہتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کان میں بات انسان اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ جب سامنے والے سے اتنا زیادہ وہ قریب ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے اہل بیت سے زیادہ اللہ سے نہ کوئی قریب تھا نہ کوئی قریب ہے، اور ظاہر سی بات ہے چوتھے امام اگر مناجات کر رہے ہوں، اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہوں، تو یہ تصور انسانی سے بہت محال ہے کہ وہ تصور کر سکے کہ چوتھے امام رب سے کتنا قریب تھے۔
چوتھے امام رب سے کتنا قریب ہے. آج چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دوسری مناجات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے فریاد کرنے والوں کی مناجات. لفظ فریاد ایک دم مانوس لفظ ہے. ہر انسان کی اپنی کوئی نہ کوئی فریاد ہوتی ہے اور کسی نہ کسی سے وہ فریاد کرتا ہے اور وہ سامنے والے پر منحصر ہے کہ اس کی فریاد پر کتنا متوجہ ہے، کتنا اس پر اس کی فریادوں کو سن رہا ہے اور کتنا اس کی فریادوں کو عمل میں لا رہا ہے. لیکن جو چوتھے امام فریاد کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ کسی اور کی فریاد نہیں کر رہے ہیں. آپ اس مناجات کے جو جملے ہیں اسی سے اندازہ لگائیے گا کہ مولا کس انداز سے فریاد کر رہے ہیں. اور جن کی یا جس چیز کی مولا فریاد کر رہے ہیں، ایک عام انسان تو شاید ان چیزوں کی فریاد بھی اللہ سے نہ کرے. آج کی مناجات سننے کے بعد ہم بھی اس کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کی بارگاہ میں جب فریاد کرنا ہوگا تو پہلے ان چیزوں کی فریاد کریں گے. جو مولا نے فریاد کی ہے اس میں سب سے پہلی فریاد جو مولا نے کی ہے وہ نفس کے سلسلے سے کی ہے. نفس کتنا انسان کو بہکاتا ہے، نفس انسان کو کتنا گمراہ کرتا ہے، نفس کتنا حریص ہوتا ہے، نفس کے خواہش کے چکر میں، خواہشات نفس کے چکر میں انسان کیا کر گزر بیٹھتا ہے. یہ انسان جب تک نفس پہ کنٹرول نہ کر لے اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتا، اس وقت تک انسان کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا. دوسری جو مولا نے فریاد کی ہے وہ شیطان کے سلسلے سے کی ہے کہ شیطان کتنا انسان کو گمراہ کرتا ہے. شیطان کے شکنجے میں انسان کیسے پھنس جاتا ہے، کس طریقے سے شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے. اس شیطان کے سلسلے سے مولا نے فریاد کی. تیسری فریاد جو مولا نے کی ہے وہ اپنے سختی قلب کی ہے. قلب کی سختی سے. قلب کا مزاج نرم و نازک ہے، لیکن اگر قلب سخت ہو جاتا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر انسان کی ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور چوتھی فریاد جو مولا نے کی ہے وہ آنکھ کے سلسلے سے کی ہے. آنکھ. اس مناجات کو سننے کے بعد ہم ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر و ناظر کر کے اپنی ذات سے سوال کریں کہ کیا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بھی کبھی نفس سے متعلق فریاد کی ہے، کبھی شیطان سے متعلق فریاد کی ہے، کبھی سختی قلب کے سلسلے سے فریاد کی ہے، کبھی اپنی آنکھ کی حرکات کے سلسلے سے فریاد کی ہے. اگر یہ چوتھے امام کی مناجات نہ ہوتی تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں کن چیزوں کے سلسلے سے فریاد کرنا چاہیے. اور کمال یہ ہے مولا کا کہ صرف اور صرف فریاد نہیں کی ہے نفس کی، شیطان کی، سختی قلب کی اور آنکھ کی، بلکہ اس کے مضر اثرات کو بھی مولا نے بیان فرمایا ہے کہ یہ کتنی نقصان دہ ہیں، کتنی زیادہ انسان کے لیے خطرناک ہیں یہ چیزیں. ان چیزوں کی طرف بھی مولا نے متوجہ کیا. جب تک ہم اس فریاد جو مولا کی یہ مناجات ہے فریاد کرنے والوں کے سلسلے سے صرف اور صرف ہم اس کو سنیں نہیں اور صرف اس کو ہم پڑھیں اور مطالعہ نہ کریں، بلکہ اب آئندہ جب مصلی عبادت پر خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کے لیے دست دعا بلند کریں تو اس چیز کی طرف بھی متوجہ ہوں کہ ہم اپنے نفس کی فریاد کریں، ہم اپنے سختی قلب کی فریاد کریں، ہم اپنی آنکھوں کی فریاد کریں،
ہم شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے بہکانے میں نہ آنے پائیں، اس کی سلسلے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں فریاد کریں، تاکہ خداوند عالم کی توفیق ہماری زندگی میں، ہماری حیات میں شامل حال رہے، اور نفس ہمارے اوپر غالب نہ آنے پائے، شیطان ہمارے اوپر غالب نہ آنے پائے، اور ہمارا قلب سخت مزاج نہ ہونے پائے۔ جو مولا گفتگو کر رہے ہیں وہ اس انداز سے کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدایا میں تجھ سے نفس کی شکایت کرتا ہوں جو برائیوں کا امر کر رہا ہے۔ دیکھیے، شکایت بھی کیا ہے، فریاد بھی کیا ہے، اور کیوں یہ بھی بتایا ہے مولا نے کہ یہ برائیوں کا حکم دے رہا ہے اور خطاؤں کی طرف تیزی سے دوڑ رہا ہے، اور تیری معصیتوں پر حریص ہے، اور تیری ناراضگی کی منزل میں ہے۔ میرا نفس مجھ کو ہلاکتوں کے راستوں پر لے جا رہا ہے، اور تیرے نزدیک بدترین ہلاک ہونے والا ہے۔ اس کی بیماریاں کثیر اور امیدیں طویل ہیں۔ جب کوئی برائی آتی ہے تو فریاد کرتا ہے، اور جب کوئی نیکی آتی ہے تو اکڑ جاتا ہے۔ ہمیشہ لہو لعاب کی طرف مائل اور سہو اور غفلت میں ڈوبا ہوا، گناہوں کی طرف تیزی سے لے جاتا ہے اور توبہ کو ٹال دیتا ہے۔ خدایا میں اس دشمن کی شکایت کر رہا ہوں جو مجھے گمراہ کر رہا ہے۔ اب یہاں سے مولا دوسرے دشمن کی گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا دشمن نفس ہے، جو انسان کو کھیل کود، غفلت میں مشغول کیے ہوئے، اور اتنا مشغول کیے ہوئے کہ توبہ کو بھی ٹال دیتا ہے، برائیوں کا حکم دے دیتا ہے، اور انسان اس نفس کے بہکانے کے چکر میں آ کر غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مولا دوسرے دشمن کی گفتگو کر رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں، میں اس دشمن کی شکایت کر رہا ہوں جو مجھے گمراہ کر رہا ہے، اور وہ دشمن کون ہے؟ وہ شیطان ہے جو مجھے بہکا رہا ہے، جس نے میرے سینے کو وسواس سے بھر دیا ہے، اور اس کے خیالات میرے قلب پر غالب آ گئے۔ خواہشات کو سہارا دیتا ہے اور حب دنیا کو آراستہ بنا دیتا ہے۔ یہ پھر میرے اور اطاعت اور تقرب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ مولا نے شیطان کی فریاد بھی کی ہے، شیطان سے پناہ مانگی ہے مولا نے، اور شیطان کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ یہ بھی مولا نے بیان فرمایا۔ شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، شیطان اطاعت اور قرب پروردگار کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ انسان کو شیطان رجیم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد مولا تیسری گفتگو کر رہے ہیں، تیسری فریاد کر رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں، خدایا میں تجھ سے اس سخت دل کی شکایت کر رہا ہوں جو وسواس کے ساتھ کروٹیں بدلتا ہے۔ دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور جس پر زنگ یا مہر لگ گئی ہے، اور اس کی آنکھ بھی شکایت کر رہا ہوں، اور اس آنکھ کی بھی شکایت کر رہا ہوں جو تیرے خوف کے آنسوؤں سے خشک ہو گئی اور مسلسل اپنی لذتوں کی طرف نگاہ رکھتی ہے۔ خدایا تیری قدرت کے بغیر کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے، اور تیری حفاظت کے بغیر دنیا کی برائیوں سے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں تجھ سے تیری بلیغ حکمت اور نافذ مشیت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے کرم کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہ کرنا، اور مجھے فتنوں کا نشانہ نہ بننے دینا۔ ان کے مقابلے میں میری مدد فرمانا، برائیوں اور کمزوریوں کی پردہ پوشی فرمانا، مجھے بلاؤں سے بچا لینا اور گناہوں سے میری حفاظت فرمانا۔ اپنی رافت و رحمت کے وسیلے سے اے بہترین مہربانی کرنے والا۔ یہ مولا امام سجاد کی دوسری مناجات، جس مناجات کا نام ہے فریاد کرنے والوں کی مناجات۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ مولا نے کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں ان چاروں چیزوں کی فریاد کی۔ اس کے بعد
مولا نے اللہ ہی کے کرم کا وسیلہ بنایا، اللہ ہی کے کرم کو وسیلہ بنایا، تاکہ خداوند عالم کے اگر کرم کے حوالے بندہ ہو جائے گا، اللہ اپنے کرم اور رحمت کے سائے میں لے لے گا، پھر بندہ خدا کو محشر میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ہراس نہیں ہوگا، کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، جب خداوند عالم بندے کو اپنے کرم اور رحمت کی آغوش میں لے لے۔ واقعاً جس میں انسانی میں ایک کمال شے کا نام ہے نفس۔ جناب یوسف پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا کہ میرے رب نے اگر میرے اوپر رحم نہ کیا ہوتا تو یہ نفس مجھے بہکا دیتا، گمراہ کر دیتا، دھوکہ دے دیتا۔ جب یہی نفس کمال پر پہنچ جاتا ہے، اس منزل کمال پر جس منزل کمال پر مشیت نفس کو دیکھنا چاہتی ہے، تو ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ یعنی اللہ اس نفس سے خود خطاب کرتا ہے، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتا ہے، خود اپنے بارگاہ میں پلٹنے کی مشیت دعوت دیتی ہے۔ جب یہ نفس کمال کی منزل کو تک پہنچ جاتا ہے، اس نفس مطمئنہ کو حسین کہتے ہیں، اس نفس مطمئنہ کو حسین کہتے ہیں۔ کتنا مطمئن ہے حسین، حسین کا نفس کتنا اطمینان بخش ہے کہ ایک دن میں اتنے بھرے ہوئے گھر کو اور اتنے جنازوں کو دیکھنے کے بعد بھی حسین کے نفس میں اضطراب نظر نہیں آتا، اگر نظر آتا ہے تو شکر نظر آتا ہے، شکر نظر آتا ہے۔ ورنہ آپ سوچیں کوئی 70 جنازہ اٹھا چکا ہو، ایک جنازے کو سپرد خاک بھی کر چکا ہو، اب اس کے بعد اس کے جسم کی کیا کیفیت ہونی چاہیے تھی، اس کے جسم کی کیا حالت ہونی چاہیے تھی، اس کے نفس کو کتنا مضطرب ہونا چاہیے تھا۔ لیکن استقلال حسین میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ حسین اس مظلوم کا نام ہے، اس غریب کا نام ہے، اس امام کا نام ہے کہ جب حسین کی ولادت نہیں ہوتی تب بھی حسین کی مجلسیں ہوتی تھی۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو کربلا سے گزرا ہو اور حسین کی مظلومیت پر آنسو نہ بہائے اور حسین کے قاتل پر لعنت نہ کی۔ یہی حسین مظلوم جب ماں کے شکم میں تھے تو ماں بے چین ہو جاتی تھی، شہزادی کونین بے چین ہو جاتی تھی، زار و قطار اپنے آپ آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے تھے، شہزادی کونین رونے لگتی تھی۔ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین مظلوم شکم مادر میں تھے تو اپنی ماں سے کلام کرتے تھے، لیکن جو کلام ہوتا تھا وہ بہت ہی طول و طویل کلام نہیں ہوتا تھا، صرف اور صرف 3 جملے ہوتے تھے، صرف اور صرف 3 جملے ہوتے تھے، لیکن وہ 3 جملے اس قدر کرب و بے چینی کے ہوتے تھے کہ ماں کا قلب بے چین ہو جاتا تھا، ماں تڑپ جاتی تھی، شہزادی کونین کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ ایک روز شہزادی کونین بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی تھی کہ پیغمبر اکرم داخل ہوئے، دیکھا کہ بنت رسول رو رہی ہیں، میری پارے جگر رو رہی ہے، میری لخت جگر رو رہی ہے، میری بیٹی کیا ہو گیا؟ آپ کی آنکھوں میں اشک کیوں آ گئے؟ آپ زار و قطار رو کیوں رہی ہیں؟ کہا بابا جان ایک بات آپ سے پوچھنی ہے۔ ہاں میری لخت جگر، بیان فرمائے کون سی بات ہے؟ کہا بابا میرے شکم میں حسن بھی تھا، میرا لال حسن بھی میرے شکم میں تھا، لیکن میرا قلب، میرا نفس اس قدر بے چین نہیں ہوتا تھا
کہ میں زار و قطار اپنے آپ رونے لگوں، لیکن جب سے میرا یہ مولود شکم میں آیا ہے، نہ جانے کیا بات ہوتی ہے کہ میں خود بخود رونے لگتی ہوں۔ کہا میری بیٹی جو شکم میں مولود ہے، کیا آپ سے کچھ کلام کرتا ہے؟ کہاں بابا جان، صرف اور صرف 3 جملے کہتا ہے۔ عزیزدارو، یہ 3 جملے سن لو، قیامت کے جملے ہیں، جو ایک ماں اپنے شکم میں بیٹے کی گفتگو کو بیان کر رہی اپنے بابا سے۔ کہا بابا جان بس اور بس 3 جملے بیان کرتا ہے میرا لال۔ کہا میری بیٹی کیا بیان کرتا ہے؟ کہا بابا جان وہ میرا لال جو شکم میں ہے، صرف اور صرف 3 جملے یہ کہتا ہے، مادر گرامی انا العطشان، مادر گرامی انا الجوعان، مادر گرامی انا العریان۔ اے بابا جان، کوئی بچہ شکم میں بھی بھوکا ہو سکتا ہے، کوئی بچہ شکم میں بھی پیاسا ہو سکتا ہے، کوئی بچہ شکم میں بھی برہنہ ہو سکتا ہے، اور یہ 3 جملہ ایسے درد آواز ہوتی ہے، اس انداز سے کہتا ہے کہ میں خود بخود رونے لگتی ہوں۔ ایک مرتبہ تاری بتاری بغل میں ابو الحسن کھڑے تھے، کہا ابو الحسن میری بیٹی کو پکڑ لو، اس لیے کہ میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ماں کا دل برداشت شاید نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ ابو الحسن نے زہرا کو سہارا دیا، کہا ہاں بابا جان بیان فرمائیے میرا بابا بیٹا کیا کہتا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا اے میری بیٹی، یہ جو تمہارا مولود تمہارے شکم اطہر میں ہے، یہ تمہارا کربلائی لال ہے، تمہاری شکم میں نہ یہ بھوکا ہے نہ پیاسا ہے۔ کہا مادر گرامی سے وہ گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ کہا میری بیٹی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمہارا لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، رولا رولا کے قتل کیا جائے گا، رولا رولا کے ذبح کیا جائے گا، اسے 3 روز کا بھوکا بھی رکھا جائے گا، اسے 3 روز کا پیاسا بھی رکھا جائے گا، اور جب ذبح کرنے کے بعد اس کا لاشا بے گور و کفن رہے گا۔ یہ تیرا لال اتنا غریب لال ہے کہ اس کے جسم سے وہ بوسیدہ لباس بھی اتار لیا جائے گا۔ حسین کو نہ ہی آبودانہ ملے گا اور نہ ہی حسین کو کفن ملے گا۔ یہ تیرا کربلائی لال اس قدر مصیبت زدہ ہے۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ لم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے تمام مرحومین کی روحوں کو ایصال فرماتے ہیں۔ زیارت وارثہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ يَا مَوْلَايَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُورًا فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَالْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لم تنجسك الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسك من مدلہمات ثيابها واشهد انك من دائم الدین وارکان المؤمنین واشهد انك الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی واشهد ان الائمة من ولدك کلمۃ التقوى وعلام الہدى والعروة الوثقى والحجة على اہل الدنیا واشهد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبعیابکم موقن بے شرع دینی وخواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم
وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طیبتم وطابت الارض التي فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت جناب عباس علیہ السلام. السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انکا قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقم بدرک الجحیم. السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شیخ القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.